مابعد جدیدیت سادہ لفظ میں جدیدیت کے بعد کا جو دور ہے اسے مابعد جدیدیت کا دور یا حالت کہا جاتا ہے۔ گویا مابعد جدیدیت کوئی تیوری نہیں بلکہ ایک صورتحال کا نام ہے، لیکن اگر گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو یہ اصطلاح کافی پیچیدہ اور وضاحت طلب ہے۔ جدید اور مابعد جدید عہد سے متعلق بات کرتے ہوئے نامور نقاد ناصر عباس مابعد جدیدیت نظری مباحث کے مقدمے میں لکھتے ہیں: مغرب اپنی تاریخ کو 3 حصوں میں بانٹتا ہے: قدیم، جدید اور مابعد جدید۔ 14ویں صدی عیسوی سے پہلے کے زمانے کو قدیم یا قبل جدید کہا گیا۔ اس عہد مظلمہ، ڈارک ایج یا عہد وسطیٰ میں بھی بانٹا گیا ہے۔ 14ویں صدی کے بعد نہضت انسانیہ کا زمانہ آیا، اسے جدید ماڈرن عہد کا نام دیا گیا، اور یہ جدید عہد 20ویں صدی کی نصف تک چلتا ہے۔ بعد ازاں بعد جدید عہد کا آغاز ہوتا ہے، یعنی ہم مابعد جدید کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس اصطلاح کی تاریخی پس منظر پر ناصر عباس نیز مزید لکھتے ہیں: مابعد جدیدیت کا لفظ سب سے پہلے ایک انگریز مصور جان ویسکر چیپمین نے 1870 میں استعمال کیا۔ پیبریکو ڈی اونیس نے 1934 میں جدید شاعری کی تجربہ پسندی اور مشکل پسندی کے خلاف رد عمل میں مابعد جدیدیت کا استعمال کیا۔ 1939 میں آرنلڈ ٹوائن بی نے مابعد جدیدیت کو جدیدیت کے خاتمے کے مفہوم میں بڑھا۔ آرنلڈ ٹوائن بی علامہ اقبال کا استاد بھی تھا، جو لاہور کے کالج میں تھے۔ 1960 میں مابعد جدیدیت کو ہائی ماڈرنسٹ کلچر میں رونما ہونے والے انحطاط کے معنوں میں استعمال کیا۔ تاہم 1979 میں لیوتار نے مابعد جدیدیت کو معاصر صورتحال کے مفہوم میں بڑھا۔ نوبعد جدیدیت جامعات اور دانشور حلقوں میں عام ہو گئی۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے اپنے مضمون جدیدیت اور مابعد جدیدیت مشمولہ مابعد جدیدیت نظری مباحث مرتبہ ناصر عباس نیر میں اس کی خصائص بیان کیے ہیں، جس سے ہم کسی حد تک مابعد جدید ادب کی پرکھ اور پہچان کر سکتے ہیں۔ لکھتے ہیں: انسان دوستی کا تصور کس سے پارینہ ہے؟ مادریت اور مابعد الطبیعیات تصورات سے نجات پانا ضروری ہے۔ گمشدہ ابتدا کی تلاش بے سود ہے۔ شغاف اور عدم تسلسل کی جانکاری لازمی ہے۔ مندرجہ بالا نکات کی وضاحت کی جائے تو مابعد جدید ادب میں اخلاقیات کو نظر انداز کیا جاتا ہے، یعنی اس ادب کے شارحین کے نزدیک ادب کا کام زندگی کے مسائل پر بات کرنا ہے۔ انسان دوستی اخلاقیات تک اسے محدود نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ معاشرتی اقدار بدلتے ہیں، اس لیے ادب بھی اپنا دائرہ بدلے گا، یہی مابعد جدیدیت کا تصور ہے۔ دوسرے نقطے میں جدیدیت کی روش سے انحراف کیا گیا ہے، جس میں جدیدیت کے نام سے فائدہ اٹھا کر کم پختہ شاعر بھی ادھر ادھر کی ہانکنے لگے اور اسے جدید شاعری کا نام دیا۔ مابعد جدیدیت والے اسی ماورای شاعری سے انحراف پر زور دیتے ہیں۔ ایک طرف تو تیسرے نقطے میں گمشدہ ابتدا کی تلاش کو بے سود قرار دیا، لیکن چوتھے نقطے میں اس سے جانکاری کا بھی کہا گیا۔ تو اس تضاد کا حل یہ ہے کہ جدیدیت کے علمبرداروں نے روایت شکنی کی تمام حدیں توڑی۔ اس کے جواب میں مابعد جدیدیت والوں نے نعرہ لگایا کہ روایت سے ہم مکمل طور پر ناطہ نہیں توڑ سکتے، مگر مکمل طور پر اس کے اسیر بھی نہیں رہ سکتے۔ اس کا حل انہوں نے یوں نکالا کہ روایت سے اچھی چیزیں اخذ کی جائے، جن میں جدید عہد کے ساتھ چلنے کی سکت ہو، اور ان چیزوں یا عناصر کو چھوڑا جائے جو عہد جدید کا ساتھ نہ دے سکیں۔ اگرچہ اس مختصر سی تحریر میں اس پیچیدہ اصطلاح کی وضاحت ناممکن ہے، لیکن پھر بھی ہم مابعد جدیدیت کے چند عناصر کو بطور خلاصہ لیتے ہیں جن پر ادب کے شارحین زور دیتے ہیں۔ نمبر 1، روایت کی طرف رجوع۔ 2، جدیدیت کے نام پر تخلیق شدہ نام نہاد ادب کے خلاف رد عمل کا اظہار۔ نمبر 3، مابعد الطبیعیاتی و مادرائی شاعری سے انکار۔